بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز چوتھے پارے کے آخری پاؤں سورہ النساء۔ اس کے آغاز میں اللہ کا حکم ہے، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو۔ آگے جو تذکرہ ہے معاشرے کے کمزور لوگوں کا تذکرہ ہے، جن کے حقوق ادا کرنا اور جن کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا اور جن کی ذمہ داری صحیح اور صحیح طور پہ بجا لا دینا خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کا خوف ہوگا تب ان کمزور طبقے کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، ان کی حقوق کی ادائیگی ہوگی، ان کی ذمہ داریاں صحیح طور پہ بجا لائی جائے گی۔ ان میں یتیم ہے، ایسا نہ کرنا اچھا مال اپنے پورے مال سے تبدیل کر دو۔ بچیوں کے وراثت کا معاملہ ہے، عورت کے حقوق کا معاملہ ہے۔ شریعت نے 1 سے 4 کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن عدل شرط، انصاف شرط، استعداد اور صلاحیت شرط، ورنہ ایک اتفاق۔ پھر ظلم نہ کرو، پھر زیادتی نہ کرو۔ اسلام سے پہلے جاہلیت میں متعدد شادیوں کی اجازت تھی، رواج تھا، لیکن وہاں کوئی حد نہیں تھی، 10 20 سینکڑوں۔ اور وہاں ایک عورت مشہور ہوتی تھی کہ یہ بیوہ ہے، شوہر زندہ ہے، زندہ شوہر کی بیوہ، یعنی اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اسلام نے 1 سے زائد کی اجازت دی، لیکن شرط لگائی عدل کی، انصاف کی، اور اس کی حد بھی مقرر فرمائی، ورنہ پھر ایک پر اکتفا کرو، اور جب شادی کرو تو اس کا مہر دو جو مقرر کیا ہے، نہیں تو کل قیامت میں مقروض اٹھو گے، ان کا قرض دو۔ یتیموں کے مال میں اس بات کا خیال رکھو، مال اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر معصوم بچے ہیں تو ان کی سمجھ بوجھ کے بغیر ان کے پیسہ ان کے حوالے نہ کرو۔ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ بھرنا۔ پھر وراثت کی تفصیلی احکامات آئے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی کوئی وراثت نہیں ہوتی تھی، ان کا یہ جملہ مشہور تھا، وراثت اس کے لیے ہے جو گھوڑے پہ سوار ہو، جنگ کرنا آتی ہو، میدان میں دشمن سے مقابلہ کرنا آتا۔ بچے اور عورت میں یہ صلاحیت کوئی نہیں، اس لیے وہ وراثت کی مستحق بھی کوئی نہیں۔ اسلام آیا، اس نے ہر کمزور کے حقوق کا تحفظ کیا، بچوں کے حقوق بھی بتائے، عورتوں کے حقوق بھی بتائے، اور پھر تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بتائے۔ اس میں ماں کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، باپ کا بھی ہے، شوہر کا بھی ہے، اولاد کا بھی ہے، سب کے حصے مقرر کیے۔ اور کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہے، وراثت کے مستحق نہیں ہے، وراثت کے حق